اسأل صاحبك من اللي دسه. اسأل صاحبك من اللي دسه. صاحبک من اللی دسو، اسأل کا مطلب ہوتا ہے پوچھو، اس سے پوچھو، کس سے پوچھو؟ صاحبک۔ صاحبک کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اپنے دوست سے یا تمہارے دوست سے، یعنی کہ صاحب بولتے ہیں دوست کو، اور یہ جو آخر میں کاف ہے یعنی کہ تمہارا دوست، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا مطلب لیں گے اپنے دوست۔ اسأل اس سے پوچھو، صاحبک اپنے دوست سے، من کا مطلب ہوتا ہے کس نے یا کون، یعنی کہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللی کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس نے، من کون یا کس نے، اور اللی جو یا جس نے۔ دسو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہائیڈ کرنا، جیسے ہم اکثر اپنی جو ہے عربک میں بولتے رہتے ہیں لوکل، دسو یعنی کہ اس کو چھپاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دسو یہ بھی اس کے لیے ہی ہے، اور یہ جو آخر میں ہا ہے یعنی کہ اس نے چھپایا یا اسے چھپایا، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ سے سن لیں مکمل جملہ۔ اسأل صاحبک من اللی دسو، اپنے دوست سے پوچھو کس نے اسے چھپایا۔ Ask your friend who hide it۔ وانا ايش دخلنا؟ انا ايش دخلنا، انا یعنی کہ میں، ايش دخلنا یعنی کہ مجھے اس میں کیوں شامل کیا گیا ہے یا اس میں میری کیا دخل اندازی ہے۔ انا ايش دخلنا، مجھے اس میں کیوں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ What do we have to do with this؟ یہ جملہ تب کہا جاتا ہے جب بہت سے لوگ آپ کو بلیم کر رہے ہوں کہ یہ تمہارا قصور ہے یا تم نے کیا ہے یا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، هذا سبب انت، یعنی کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ بے قصور ہیں تو وہاں پر یہ جملہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ اس میں میری تو کوئی دخل اندازی ہے ہی نہیں، یا میرا کیا مطلب، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ جب آپ کے اوپر سب بلیم کر رہے ہوں کہ یہ تم نے کیا ہے یا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تو وہاں پر آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں اور ايش دخلنا، مجھے اس میں کیوں شامل کیا، یا اس میں میرا کیا قصور ہے، یا اس میں میری کیا دخل اندازی ہے۔ What do we have to do with this؟ انا كنت معاكم والرجال يحملوا. انا كنت معاكم والرجال يحملوا. انا كنت معاكم والرجال يحملون۔ اب دیکھیں اپنی وہ بے قصوری جو ہے ثابت کر رہا ہے۔ انا كنت یعنی کہ میں تھا۔ اب دیکھ لیں کہ پاسٹ کا جو ہے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور ریگولر یہ جملے آپ لوگ بول سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ فلمی یا ڈرامہ کے جملے ہیں تو وہاں پر ہی بولے جاتے ہیں۔ تو اس کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے اپنی لوکل سپوکن میں بول سکتے ہیں۔ انا كنت یعنی کہ میں تھا، معاکم یعنی کہ تمہارے ساتھ تھا، تم لوگوں کے ساتھ تھا، والرجال يحملون اور آدمی اٹھا رہا تھا یا لوڈ کر رہا تھا۔ يحملون کا مطلب ہوتا ہے کیری کرنا، ٹھیک ہے، لوڈ کرنا یا اٹھانے کو کہتے ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں، انا كنت معاکم والرجال يحملون، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ تھا اور آدمی اٹھا رہا تھا۔ I was with you and the men were carrying۔ تو یہ سینٹنس تب کہا جاتا ہے جب آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میرا کیا دخل اندازی ہے، تو پھر آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں تو یہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو آپ اپنے ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب نیکسٹ جملے کی طرف چلتے ہیں۔ يمكن واحد منهم طرح الكيس بين الكراتين. يمكن واحد منهم طرح الكيس بين الكراتين. يمكن الواحد منهم طرح الكيس بين الكراتين۔ اب یہاں پر جو ہے اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے، پہلے ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں۔ یمکن یعنی کہ ہو سکتا ہے، جب بھی آپ نے کہنا ہے کہ مے بی، شاید، تو یہاں پر آپ عربی میں بولیں گے یمکن۔ الواحد یعنی کہ کسی نے، سم ون، منہم یعنی کہ ان میں سے، طرح یعنی کہ طرح کا مطلب ہوتا ہے کہ پھینکنا، پھینک دیا ہو۔ کیا پھینک دیا ہو؟ الکیس بولتے ہیں کسی تھیلے کو یا کسی شاپر کو۔ بین الکراتین یعنی کہ کارٹونز جو کہ کارٹن ہوتے ہیں ان کے درمیان، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور کراتین بہت سارے کارٹنوں کو کہا جاتا ہے۔ تو مکمل سینٹنس سن لیں، یمکن الواحد منہم طرح الکیس بین الکراتین، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک نے تھیلا کارٹونوں کے درمیان پھینک دیا ہو۔
may be one of them threw the bag between the curtains. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹچ لے کے آؤں کہ جو ڈراماز میں جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور عام لینگویج میں جو بولے جاتے ہیں وہ دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.